میری کردار میں خرابی، میری نیت میں کھوٹ کب محسوس ہوئی آپ کو؟ میری نگاہ جب بھی آپ کی جانب اٹھی، عزت و احترام کے پردوں کے ساتھ اٹھی۔ بہت مواقع میسر آئی مجھے، اگر میری نیت پوری ہوتی تو کون روک سکتا تھا مجھے؟ اس کی سوچ کے عامیانہ پن نے عمر کو بری طرح پریشان کر ڈالا تھا۔ ثاقب کے بعد میری زندگی میں کوئی اور نہ آئے گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ثاقب، ہاں، مر کر وہ تمہیں نہیں مل سکا، اگر زندہ رہتا تو وہ بھی تمہارا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے امریکہ میں شادی کی ہوئی تھی اور اپنی انگریز بیوی کی خواہش پر ہی وہ تمہیں بیوی کے روپ میں ملازمہ بنا کر لے جا رہا تھا۔ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، میں اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں۔ کیا تم یہ جانتی ہو کہ شادی والے دن بھی اس نے ڈرنک کی ہوئی تھی اور وہ کار ایکسیڈنٹ اسی وجہ سے ہوا تھا؟ شدت و جذبات میں وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ اس کی باتوں کا جواب میں رابقہ کے چہرے پر پھیلی حساسیت اس بات کی امین تھی کہ وہ ان سب باتوں سے آگاہ ہے، اور یہ سچ تھا کہ ثاقب کے مرنے کے 1 ماہ بعد ساری حقیقت سے وہ رفتہ رفتہ واقف ہو گئی تھی، جو عاطف کے طفیل اس تک پہنچی تھی۔ یہ میرا مقدر ہے، مجھے کسی سے شکوہ نہیں ہے۔ آپ برائے مہربانی دوبارہ مجھے ڈسٹرب نہ کرنے مت آئیے گا۔ میں اپنے حال میں خوش ہوں، مجھے اب کسی کی رفاقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لفظ لفظ چبا کر بولی، میرے دل کے دروازے، میرے گھر کے دروازے وا رہیں گے، مجھے تمہاری آمد کا ہر گھڑی انتظار رہے گا۔ جب حال سے گھبرا جاؤ مجھے پکار لینا، میں آ جاؤں گا، وہ پر اعتماد لہجے میں کہہ کر چلا گیا۔ سمرا اور عاطف 1 ہفتے کے لیے ٹھہرنے آئے تھے۔ گھر میں گہما گہمی پھیل گئی تھی۔ عمر کو یہاں سے شفٹ ہوئے کئی ماہ ہو چکے تھے اور اس دوران وہ بہت کم آیا تھا۔ اس کی آمد پر رابقہ ایک بار بھی سامنے نہ آئی تھی۔ وہ شام کو بہت سارے پھلوں سمیت آ دھمکا تھا۔ عاقب بتا رہا تھا کہ آپ کسی کورس کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہے ہو۔ چائے سے فارغ ہو کر فرحہ بیگم عمر سے مخاطب ہوئی۔ ان کے علاوہ سمرا اور نمرا بھی وہاں موجود تھی۔ عاقب کپڑے چینج کرنے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ جی 1 ماہ لگے گا آنٹی۔ اچھا ہے، خوب ترقی کرو، دنیا میں نام روشن ہو بیٹا۔ مما پاپا کو کب یہاں بھیجو گے؟ وہ دراصل نمرا کے لیے اچھے گھرانوں کے کافی پروپوزل آئے ہوئے ہیں، وہ سیدھے مطلب پر آتے ہوئے بولا۔ مما پاپا کا آنا مشکل ہے، آپ میرے پیرنٹس سے پوچھ کر نمرا کا پروپوزل منتخب کریں گی؟ اس نے نمرا کو دیکھ کر پوچھا، جو گردن جھکا کر مسکرا رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے عمر، آپ کے گھر والے ہی آپ کا پروپوزل لائیں گے۔ سمرا حیرانگی سے بولی۔ فرحہ بیگم بھی سراسیمہ سی تھی۔ یہ میں نے کب کہا کہ نمرا کا پروپوز کروں گا؟ عمر کا انداز سادہ تو عجب خیز تھا، مگر ان کو اپنی سماعتوں میں دھماکے گونجتے محسوس ہوئے۔ نمرا مسکرانا بھول گئی۔ دیوار کے پیچھے کپڑے پھیلاتی رابقہ بھی دم بخود رہ گئی تھی۔ وہاں تک آواز صاف جا رہی تھی۔ مذاق کر رہے ہو بیٹا؟ ہمارے گھبراہٹ کے وہ بول نہ پا رہی تھی۔ میں ایسا چیپ مذاق کر سکتا ہوں آپ جیسی معزز ہستی کے ساتھ؟ اچھا مذاق نہیں تو کیا ہے یہ؟ اتنے عرصے تک میری بچی کو ساتھ لیے گھومتے رہے، تحفے دیتے رہے، گھر میں بھی ساتھ ساتھ رہتے تھے، اب کہتے ہو مذاق نہیں ہے اور اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے؟ اتنے عرصے تک تو تم ہماری عزت کے ساتھ کھیلتے رہے، اب کہتے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ غم و غصے سے ان کا برا حال تھا۔ سمرا بھی اسے گھور رہی تھی۔ نمرا چپ بیٹھی تھی، ان کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ نمرا کو کبھی میں ان کی مرضی کے بغیر باہر لے کر نہیں گیا، نہ کبھی ہوٹلنگ کی، نہ آؤٹنگ کی۔ نمرا اصرار کرتی تھی کہ انہیں فلاں جگہ ڈراپ کر دو اور فلاں جگہ سے پک کر لو، کیونکہ میں عاقب کی مصروفیت جانتا تھا، وہ نمرا کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتا تھا، اس لیے عاقب کی ذمہ داری میں نے سنبھال لی، اس گھر کا ایک فرد سمجھ کر، نمرا کو بہن سمجھ کر۔ ارے بڑے آئی بہن سمجھنے والے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں رہ کر میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی، میری بیٹی کو رسوا کرنے کی؟ احساس فراموش آستین کے سانپ، کل تک تجھے میں سر آنکھوں پر بٹھاتی رہی، جس کا صلہ تو یہ دے رہا ہے۔ 2 ماہ کی سخاوت اور ریاضت پر مٹی پڑتے دیکھ فرحہ بیگم اپنی اوقات پر آ گئی تھی۔ عاطف ٹھیک کہہ رہے تھے کہ عمر کی نیت درست نہیں ہے، سمرا نے ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے حقارت سے کہا۔ میں چلتا ہوں آنٹی، ابھی آپ غصے میں ہیں، بعد میں آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ اتنا کچھ سننے کے باوجود اس کے چہرے پر غصے کی ایک شکن تک نہ تھی۔
وہ اس طرح پرسکون تھا، اسے معلوم تھا بہت جلد اسے ایسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وہ دن آج آ گیا تھا۔ ہاں دفع ہو، آئندہ کبھی اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ بد لحاظی و بدمزاجی کے عروج پر تھی، وہ غصے میں سرخ ہو رہی تھی۔ اسٹاپ اٹ مما، بس کریے، بہت بول گئیں آپ۔ عمر تم کہیں نہیں جاؤ گے؟ عاقب وہاں آ کر ماں سے مخاطب ہونے کے بعد عمر کا ہاتھ پکڑ کر بولا، تمہیں معلوم نہیں ہے اس نے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، ہمارے اعتماد و محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ میں اسے گھر میں گھسنے نہیں دوں گی۔ خواہشوں کے شیش محل کے بکھری کرچیوں میں، آرزوؤں کے لہولہان وجود میں مقید فرا بیگم اس وقت بد اخلاقی و بے مروتی کے ہر حد توڑ رہی تھی۔ فائدہ عمر نے نہیں، ہم نے عمر سے اٹھاتے رہے ہیں۔ عاقب پلیز چھوڑو ان باتوں کو، مجھے جانے دو، میں پھر آؤں گا۔ عمر نے نگاہوں سے منع کرتے ہوئے کہا، مگر عاقب نے زبردستی اسے بٹھا دیا۔ نہیں عمر، اب اس کہانی کا ڈراپ سین ہونا چاہیے۔ عاقب تم نہیں جانتے، میں نے پہلے مما سے کہا تھا یہ رابقہ کی خاطر آتے ہیں، اور آج بھی کہہ رہی ہوں۔ جس طرح اس نے آتے ہی اس منحوس پر توجہ دی تھی، اسے ہمارے درمیان لا بٹھایا تھا۔ اصل میں بات یہ تھی، یہ اس کی خاطر آتا تھا۔ سمرا بھی انگارے چبانے لگی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ آپی، عمر کو میں نے اسی نیک مقصد کے لیے بلایا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ تینوں بیک وقت چونکی تھی۔ دیوار کے پیچھے رابقہ مدہوش سی بیٹھی تھی۔ اب آپ میری بات بالکل خاموشی سے سنیں گی۔ آپ کے ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گئے، پھر آپ نے بلا وجہ بھابھی پر یہ الزام لگانے شروع کر دیے کہ وہ مجھ سے تعلق بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، مجھے خراب کرنا چاہتی ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ میں آپ کی زیادتیوں پر ان کی حمایت کرتا تھا۔ ایسے گھٹیا الزام لگا کر آپ نے ان کو ہی نہیں، مجھے بھی اپنی نظروں سے گرا دیا۔ بہت سوچ کر میں نے عمر سے تمام صورتحال ڈسکس کی، اور عمر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ ایسی ہی لڑکی کی تلاش میں تھا جو اعلیٰ اخلاق اور بہترین کردار کی مالک ہو، کیونکہ اس کی ممی ایک بے حد سادہ پر خلوص طبیعت کی مالک ہیں۔ ان کے ہمزاد لڑکی بہو بن جائے گی تو گھر جنت بن جائے گا۔ میں نے کہا، پہلے کچھ دن یہاں آ کر رہو، ان کو دیکھو پرکھو، پھر بات آگے بڑھاؤ۔ اور اس طرح بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ ویسے بھی عمر رابقہ کو بنا دیکھے پسند کر چکا تھا، اور اگلے ہفتے انکل آنٹی آ رہے ہیں پرپوزل لے کر، اور ساتھ ہی میں ان کی شادی کر دوں گا۔ عاقب دھماکے پر دھماکے کر رہا تھا۔ سب سے پہلے تو نے ہی اپنے گھر میں نقب لگائی، تجھے اس غیر کی اتنی فکر، اور اپنی بہن کی بالکل فکر نہیں ہے۔ ان کی آواز شکستگی تھی۔ میری بہن اپنی فکر خود کرنے والی ہے، اس نے تنزیہ کہتے اور نمرا کو ملامت سے دیکھتے ہوئے کہا، جس نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ اس دور کی کچھ بے راہ روح لڑکیوں کی طرح اس نے بھی کئی دوستیاں پالی ہوئی تھیں، جن میں سے اکرم نامی لڑکے کے ساتھ یہ حد تک جا چکی تھی کہ اگر عمر نہ آ جاتا تو یہ کورٹ میرج کر چکی ہوتی۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ بکواس مت کرو بے غیرت، بہن پر الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بے غیرت تو ہوں جو اتنا جاننے کے باوجود اسے زندہ چھوڑ دیا، اس خوف سے کہ جوان بہن کی ایسی موت بھی رسوائی بن جاتی ہے۔ لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ کیوں مارا اپنی بہن کو؟ لوگ ایسی باتیں بنا بتائے جان جاتے ہیں۔ نمرا رونے لگی تھی۔ عمر کو اس دوران بیٹھنا برا لگ رہا تھا، مگر عاقب کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ اکرم آیا تھا میرے پاس، اس نے یہ سب بتا دیا۔ اچھا لڑکا ہے وہ، سب جاننے کے باوجود ابھی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھیجے۔ میں جلد از جلد اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سب اس منحوس کی وجہ سے ہے، اور تم سمجھ رہے ہو میں اس کی شادی عمر سے ہونے دوں گی، اسے عیش کرنے دوں گی؟ میرے بیٹے کو مار کر وہ فضول بات مت کرے مما، بھائی کو اس طرح جانا تھا، کس نے کہا تھا اسے ڈرنک کر کے ڈرائیونگ کرے؟ پھر وہ رابقہ کو کون سا سکھ و خوشی دینے والا تھا؟ وہ بیوی کے روپ میں ایک ملازمہ لے کر جانا چاہتے تھے جو ان کے ساتھیوں کی ان کی خدمت کرے، مفت کی۔ عاقب شرم نہیں آتی تمہیں بھائی کے متعلق ایسی نازیبہ گفتگو کرتے ہوئے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کس نے کان بھرے ہیں تمہارے؟ نمرا اندر چلی گئی تھی۔ سمرا غصے سے چیخ کر بولی، رہنے دیجیے آپی، سب جان بوجھ کر انجان بننا اچھا نہیں لگتا۔ ثاقب بھائی کی عیاشیوں اور شاخ خرچیوں نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی ہوتی اگر عمر بڑھ کر مالی سہارا نہ دیتا۔ میں نے کہا تھا اس موضوع پر کوئی بات نہ ہوگی۔ عمر سختی سے بولا، کب تک چھپاؤں گا؟ تمہارے احسانوں کا بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں پلیز یار، دوستوں میں کوئی احسان نہیں ہوتا۔
اس نے خفگی سے کہا تھا، مما آپ لوگوں کو جو درس دیتی ہیں، کبھی خلوص نیت سے ان پر خود بھی عمل پیرا ہوتی تو یہ کچھ نہ ہوتا جو آپ کی ناک کے نیچے ہوتا رہا اور آپ بے خبر رہیں۔ بھابھی کے سر پر آپ پیار سے ہاتھ رکھ دیتی تو وہ اس طرح آپ کی خدمت کرتی، مگر آپ کے اعمال نامے میں نیکیوں کا اور ان دعاؤں کا اضافہ ہو جاتا جو ان کے دل سے نکلتی، اور لوگ آپ کی عزت اس طرح کرتے جیسے آپ کے سامنے کرتے ہیں، ورنہ پیچھے آپ کو بہت کچھ کہتے ہیں، کیونکہ کام کوئی بھی ہو پہلے ہمیں مثال بننا پڑتا ہے۔ جب لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں، عاقب کا ایک ایک لفظ ان کے ضمیر پر نشتر بن کر لگ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل بڑے بڑے تکبرانہ جملے بولنے والی فرحہ بیگم گمسم سی ہو گئی تھی۔ عاقب نے آئینے میں ان کا عکس دکھا کر انہیں شرمسار اور نادم کر ڈالا تھا۔ سمرا آپی، آپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کس طرح بھابھی کو یہاں سے نکال دیا جائے تاکہ آپ اپنے شوہر کی طرف سے بے فکر ہو سکیں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے وہ ان کو ورگلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اس دن آپ نے بھی سنی تھی ان کی باتیں، پھر آپ ان کو سمجھانے کے بجائے بھابھی کے دشمن بن رہی ہیں۔ جب نیتوں میں خلوص کی چاشنی یا سار قربانی کے جذبے شامل ہو جائیں تو انسان انسانیت کی معراج کو پا لیتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے صرف اپنا محاسبہ اور ضمیر کی صدا پر لبیک کہنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ لوگ ٹھوکر کھا کر سنبھلتے ہیں اور کچھ لوگ گر کر۔ فرحہ بیگم کا تعلق بھی گر کر سنبھلنے والوں میں سے تھا۔ وہ بہت زبردست چوٹ لگنے کے بعد یہ سمجھ پائی کہ دوسروں کی اصلاح سے قبل اپنی اصلاح ضروری ہے۔ اصل تبلیغ وہ ہے کہ لوگ آپ سے متاثر ہو کر مذہبی طور اطوار اپنائیں۔ آپ کسی کو کہنے کی نہیں، بننے کی ترغیب دیں۔ نیکی کی خوشبو دیر سے پھیلتی ہے مگر پائیدار ہوتی ہے۔ وہ جان گئی تھی اپنے مالک حقیقی سے معافی مانگنے کے بعد وہ رابکہ سے بھی معافی مانگ چکی تھی۔ رابکہ جیسی لڑکی انہیں کیوں کر نہ معاف کرتی، وہ انہیں معاف کر چکی تھی۔ اب اس کی نگاہ میں نمرا کے برابر تھی جو آج کل اپنے جہیز کی تیاریوں میں مگن تھی۔ فرحہ بیگم اکرم کی گھر والوں کو شادی کی ڈیٹ دے چکی تھی۔ رابکہ کے منع کرنے پر عمر نے اپنے پیرنٹس کو نہیں بلوایا تھا۔ رابکہ عمر اچھا لڑکا ہے، اس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو ایک ہسبینڈ میں ہونی چاہیے۔ کل تک میری خواہش تھی وہ نمرا کا نصیب ہو، مگر آج میری آرزو ہے وہ تمہارا مقدر بنے۔ تمہارا ان کا بے معنی ہے۔ میں چاہتی ہوں نمرا اور تمہارے فرض سے ایک ساتھ سبکدوش ہو کر حج پر جاؤں۔ وہ ملائمت و پیار سے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ آنٹی، میں نہیں چاہتی کل عمر کو لوگ جتائیں کہ انہوں نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے۔ ان کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ میرا دل نہیں مانتا۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو، یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ بیوہ ہوئی تو کیا ہوا، تم کنواری لڑکی ہو۔ وہ کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی، پھر اس خوف کے متعلق عمر کو بھی بتا دیا تھا۔ وہ ان کی پرمیشن سے ان کے کمرے میں آ گیا اور بلا تمہید شروع ہو گیا۔ آپ کو لوگوں کا اتنا خیال ہے اور میرا نہیں۔ اگر آپ کے بچے ہوتے تو بھی میں آپ سے شادی کرتا۔ کسی غلط فہمی میں مت رہیے گا۔ حالانکہ اصولاً تو مجھے آپ سے خفا ہونا چاہیے تھا۔ اس دن بہت برا سلوک کیا تھا آپ نے میرے ساتھ۔ اس کے انداز میں یکدم ناراضگی در آئی۔ کس دن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے چونک کر کہا۔ جس دن میں نے شفٹ ہونے پر پارٹی دی تھی اور آپ کو لینے آیا تھا تو آپ نے کیسے گھٹیا الزام لگائے تھے مجھ پر کہ میں اس گھر کی بیٹی اور بہو دونوں پر نظریں ڈال رہا ہوں۔ اس کے انداز پر وہ بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ دھلی دھلی شفاف مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو منور کر دیا تھا۔ اب بھی آپ مسکرا کر میرا مذاق اڑا رہی ہیں۔ اس نے گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے مقابل آ گیا۔ جو ہوا سو ہوا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ رابی، پلیز اب انکار مت کرنا۔ میں نے تمہیں چاہا ہے، بے لوث منع کی ہے۔ محبت کے فسانے زبان سے نہیں آنکھوں سے کہے جاتے ہیں، دل سے محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس کی باری دلکش لہجے میں چاہتوں کی مہک در آئی تھی۔ میں ان میں سے نہیں ہوں جو قبل از وقت جذبوں کا آشکار کر کے محبت کی لطافتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے گھر والے، ان کا خواب مجھ جیسی بہو لانے کا نہیں ہوگا۔ آپ ان کے اکلوتے وارث ہیں۔ اس کے لہجے میں وہی محرومی امڑ آئی جس میں اسے بےقل کیا ہوا تھا۔ تم سب وہم، سب خدشے اور خوف ذہن سے نکال دو۔ میں ان کو سب بتا دیا ہے، کوئی بات نہیں چھپائی اور وہ خوش ہیں، بلکہ ممی کا اصرار ہے وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں سمجھا سکیں کہ وہ تمہاری جیسی بہو کی خواہش مند ہے جو ان کا گھر سنبھال سکے اور اچھے کھانے کھلا سکے اور ان کی پھوپھ
کہ پھوپھڑ بدسلیقہ لاپرواہ بیٹے کو بھی سنبھال سکے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو رابقہ سر جھکا کر رہ گئی۔ میں ممی سے بات کرواتا ہوں۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ سنجیدگی سے سیل فون جیب سے نکالتا ہوا بولا، نہیں میں کیا بات کروں گی؟ وہ گھبرا گئی۔ تسلی کر لو اپنی۔ نہیں میری تسلی ہو گئی، شرمگی لہجے میں کہا گیا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ وہ ایسے مسرت سے چیخ اٹھا جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جائے۔ آپ اپنے پیرنٹس کو بلوا لیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، کمرے سے باہر نکل گئی۔ عمر جبران کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونج اٹھا۔ اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ کو کیسی کہانیاں پسند ہیں آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔